بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم عام کے صیغوں سے الفاظ سے فارغ ہونے کے بعد اب مصنف رحمہ اللہ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ تخصیص کی انتہا کہاں تک ہو سکتی ہے، تخصیص کہاں تک کر سکتے ہیں کسی لفظ میں، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تخصیص جس مقدار تک جا کر ختم ہوتی ہے اور پہنچتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ ایک تک تخصیص ہو سکتی ہے، پہلی قسم ہے ایک، جس پر تخصیص جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی صیغہ، اور یہ وہاں پر ہوتا ہے اس عام میں ہوتا ہے کہ جو مفرد کا صیغہ ہو، جو کیسا ہو، جو صیغے کے اعتبار سے مفرد ہو، جیسے کہ من ہے، ماں ہے، طائفہ کا لفظ ہے، اور وہ اسم جنس ہے جو معرف بلام الجنس ہو، جو معرف باللام ہو، وہ اسم جنس جو معرف باللام ہو۔ اب یہ سارے کے سارے صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، لہذا اگر من کا لفظ آ جائے یا ماں کا آ جائے یا طائفتن کا لفظ آ جائے تو طائفہ کا اطلاق جمع پر جمع کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، اس طائفہ کی تفسیر انہوں نے ایک سے بھی کی ہے کہ ایک بندہ بھی نکل جائے تو طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، ایک اور ایک سے بڑھ کر افراد پر ہوتا ہے طائفہ۔ اس لیے طائفہ ہو یا اسم جنس ہو، اسم جنس اس اسم کو کہتے ہیں، ہر اس اسم کو کہ جس کو افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک ماہیت کلی کے لیے وضع کیا جائے، افراد ملحوظ نہیں ہوتے، ان قلت اور کثر مد نظر نہیں ہوتی۔ جیسے کو کہی کہ الاسد حیوان مفترس، تو اسد سے مراد ایک دو نہیں، ماہیت کلی مراد ہے، اس کو کہتے ہیں اسم جنس، وہ اسم جنس جو معرف باللام ہو۔ ان سب میں تخصیص ایک فرد تک ہو سکتی ہے، اور اسی مفرد کے ساتھ جو صیغہ کے اعتبار سے مفرد ہو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس جمع کو بھی کہ جو معرف بلام الجنس ہو، جو معرف ہو لام جنس کے ساتھ، اس کو بھی مفرد کے ساتھ ملایا گیا، کیونکہ پہلے بات گزر گئی ہے کہ جب جمع پر الف لام داخل ہو جائے اور وہ عہد کے لیے نہ ہو تو پھر علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ ان کے متبعین کے نزدیک وہ لام جنس ہوتا ہے، اور اہل اصول اور اہل عربیہ والوں کے ہاں وہ لام استغراق کی ہے۔ تو جب اگر وہ لام جنس ہو تو استغراق کے لیے لینا مناسب تو نہیں ہے ہر جگہ پر، اس لیے وہ لام جنس ہوتا ہے، تو اس جمع کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی جمع پر الف لام جنس داخل ہو تو اس میں بھی تخصیص کرتے کرتے ایک فرد تک جب پہنچ جائے تو اس وقت تک تخصیص ہو سکتی ہے، ایک کے بعد پھر تخصیص نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے من ہو، ماں ہو، طائفہ کا لفظ ہو، یا اسم جنس جو معرف باللام ہو، یا وہ جمع جو معرف بلام جنس ہو، ان سب میں تخصیص اگر عام ہے اور عام پر دلیل قائم ہے تخصیص پر، تو افراد نکالتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک فرد ان کے نیچے باقی رہ جائے۔
اب اگر اس کی مزید کوئی دلیل مخصص قائم ہو تو مزید تخصیص نہیں ہوگی، مزید تخصیص جائز نہیں، کیونکہ ایک فرض باقی رہ گیا۔ اگر اس لفظ سے ہم اس ایک فرض کو بھی خاص کر دیں تو پھر لفظ بلا مدلول کے رہ جائے گا، تو پھر یہ تخصیص نہیں ہوگی بلکہ یہ تنسیخ بن جائے گی، اور ظنی دلیل کی بنیاد پر خبر واحد اور قیاس سے نسخ جائز نہیں ہے۔ اس لیے تخصیص ایک فرد تک ہو سکتی ہے ان الفاظ میں کہ جو صیغے کے اعتبار سے مفرد ہو۔ تو تخصیص کی انتہا پہلی قسم یہ کہ ایک تک ہو سکتی ہے، اس سے نیچے تک نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے المرأہ کا لفظ ہے، مفرد ہے، لام تعریف اس پر داخل ہے، لام یہ جنس کا ہے، اس میں جنس ہے، معرف باللام ہے۔ اسی طرح نساء ہے، نساء کا لفظ ہے، اس جمع ہے، الف لام اس پر لام جنس کا داخل ہے، تو یہ ہے جمع لیکن معرف بلام الجنس ہے، اس لیے اس کی تخصیص ایک تک ہوگی۔ دوسری قسم ہے جس پر تخصیص جا کر ختم ہو جاتی ہے، اسے آگے نہیں ہو سکتی، وہ ہے تین کی مقدار ہے، 3 عدد ہے، اور یہ اس عام میں ہوتا ہے کہ جو عام صیغتاً بھی جمع ہو اور معناً بھی جمع ہو، صیغتاً بھی جمع ہو اور معناً بھی جمع ہو، اس عام میں تخصیص 3 کے مقدار تک ہو سکتی ہے۔ صیغتاً بھی جمع ہو جیسے رجال اور نساء نکرہ ہو، اور اسی کے ساتھ ملایا گیا ہے اس عام کو بھی کہ جو معناً جمع ہو، جیسے قوم، رہت۔ قوم بھی لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معناً جمع ہے، لہذا ان کو بھی اسی کے ساتھ ملایا گیا۔ قوم اور رہت میں بھی تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے، 3 سے نیچے نہیں ہو سکتی، ان سب کی تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی نساء یا رجال کا لفظ کہے اور اس پر پھر دلیل قائم اور دلیل مخصص، تو رجال اور نساء کی صورت میں جو جمع منکر ہے تو اس صورت میں تخصیص کرتے جائیں گے یہاں تک کہ 3 فرد باقی رہ جائے۔ 3 سے پھر نیچے مزید تخصیص نہیں ہوگی، یہ تخصیص آگے تجاوز نہیں کرے گی 3 سے نیچے تک، کیونکہ پھر یہ تخصیص نہ بنے گی بلکہ تنسیخ ہو جائے گی، اور نسخ جائز نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ ادنا جمع، یہ دونوں جمع کے ہیں، کسی صیغتاً بھی جمع ہو معناً بھی جمع ہو، وہ عام، اس میں تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اقل جمع 3 ہے، اقل جمع 3 ہے، اس لیے تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے۔ اور اقل جمع باجماع ہے، اجماع لغہ ہے، اس پر لغت والوں کا اس پر اجماع ہے کہ اقل جمع 3 ہے۔ البتہ محشی نے اس پہ اعتراض نقل کیا صاحب کشاف کے حوالے سے، کہ صاحب کشاف نے کہا کہ اجماع کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ اجماع کا دعویٰ ممنوع ہے، اس لیے کہ صاحب کشاف نے کہا کہ اقل جمع 3 نہیں بلکہ 2 ہے، اقل جمع 2 ہے، اس لیے کہ یہ 2 بھی جمع کی ایک قسم ہے، لہذا اقل جمع 3 نہیں 2 ہے۔ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا کہ یہاں جو اجماع مراد لیا گیا ہے اہل لغت کا، یہ متقدمین علماء کا ہے، متقدمین اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اقل جمع 3 ہے، اور رہا صاحب کشاف تو وہ متقدمین میں داخل نہیں ہے، اس لیے اجماع لغت سے مراد متقدمین اہل لغت کا اجماع مراد ہے۔ مشارح کہتے ہیں کہ اگر 3 سے کم بھی ہم تخصیص کریں گے تو پھر لفظ اپنے مدلول سے فوت ہو جائے گا، جیسے 1 کی صورت میں 1 سے نیچے نہیں کر سکتے، لفظ بلا مدلول کے رہ جائے گا، اسی طرح 3 سے بھی اگر ہم مزید تخصیص کریں گے، 2 بنائیں گے تو پھر یہ لفظ بھی اپنے مدلول سے کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لغت والوں نے لفظ ثلاثہ، لفظ جمع رجال نساء، اس کو وضع کیا ہے 3 کے لیے، اس لیے 1 کے لیے 1 کا لفظ ہے، 2 کے لیے 2 کا لفظ وضع ہے،
اور 3 کے لیے اپنے الفاظ وضع ہے جو عموم پر دال ہے۔ اب اگر اس سے اقل جمع ہم 2 مراد لیں گے تو پھر لفظ جمع کا وضع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لفظ اپنے مدلول سے اور مقصود سے فوت ہو جائے گا۔ لغت والوں نے جمع کے لفظ کو وضع کیا ہے جمع کے لیے، اس لیے، اور اقل جمع 3 ہے، اس لیے تخصیص 3 تک ہو سکتے ہیں، 3 سے نیچے نہیں۔ تو عام میں تخصیص کہاں تک ہو سکتی ہے؟ 2 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم ہے کہ 1 تک تخصیص ہو سکتی ہے اس عام میں کہ جو مفرد ہو صیغے کے اعتبار سے، مفرد ہو، جیسے من، ما، طائفہ اور اسم جنس جو معرف باللام ہو، اسی کے ساتھ جمع معرف باللام، بلام الجنس، وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ اور جو صیغتاً اور مانن جمع ہو، صیغتاً اور مانن، یا جو مانن جمع ہو جیسے قوم اور راحتن، اس میں تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے، 3 سے نیچے نہیں ہو سکتی۔ شارح کہتے ہیں بعض شوافع اور بعض مالکیہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، اقل جمع 2 ہے، اقل جمع 2 ہے، اس لیے تخصیص 2 تک ہو سکتی ہے، 2 سے نیچے تک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے ہاں اقل جمع 2۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے، حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاثنان فما فوقہما جماعۃ، 2 اور 2 سے زیادہ وہ جماعت ہے۔ تو دیکھو اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کو جماعت فرمایا، 2 اور 2 سے بڑھ کر، 2 اور 2 سے زیادہ، تو زیادہ تو جماعت ہے بالاتفاق، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ 2 بھی کیا ہے، 2 بھی جماعت ہے۔ معلوم ہو اقل جمع کیا ہے، 2 ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اقل جمع 2 ہے، اس لیے تخصیص 2 تک ہو سکتی ہے، 2 سے نیچے نہیں۔ مصنف نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو حدیث ہے الاثنان فما فوقہما جماعۃ، یہ حدیث محمول ہے یا تو میراث اور وصیت پر محمول ہے، یا یہ نماز میں امام کے آگے بڑھنے کے مسنون ہونے پر محمول ہے۔ اس سے علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد لغت بیان کرنا نہیں ہے کہ اقل جمع 2 ہے، بلکہ یہ حدیث محمول ہے میراث اور وصیت پر محمول ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لغت بیان کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ احکامات بیان کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے، تو آپ کی بعثت احکامات کے بیان کرنے کے لیے، اس لیے یہ روایت میراث اور وصیت کے احکامات پر محمول ہے۔ اور میراث اور وصیت میں اقل جمع بالاتفاق 2 ہے، وہاں 2 جماعت کے حکم میں ہے، 2 جمع کے حکم میں ہے۔ میراث میں استحقاقاً بھی اور حجباً بھی، میراث میں مستحق ہونے کے اعتبار سے بھی جو حکم جمع کا ہے وہی حکم 2 کا بھی ہے، اور میراث سے محروم اور رکاوٹ بننے کے لیے بھی جو حکم جمع کا ہے وہی حکم 2 کا بھی ہے۔ میراث میں مستحق ہونے کے اعتبار سے اقل جمع 2 ہے، جیسے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور میت کے 2 بیٹیاں ہوں، میت کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، تو میت کے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 ثلث وہ میت کی بہنوں اور میت کی بیٹیوں کو ملے گا، اگر وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہو۔ تو جیسے 3 اور 3 سے زیادہ والوں کے لیے میت کے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 ثلث اس کی بیٹیوں کو یا اس کی بہنوں کو ملے گا، 1 ثلث باقی ورثاء میں ہوگا۔ تو جیسے یہ حکم 3 سے زیادہ کے لیے، یہی حکم 2 اور 2 کے لیے بھی ہے۔ 2 بیٹیاں اگر ہو یا 2 بہنیں ہوں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ میں فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر میت کے 2 بیٹیاں ہوں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ،
تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، یہ 2 کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر میت کی بیٹیاں یا بہنیں 2 سے بڑھ کر ہو، فَلَهُمَ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان عورتوں کو جو میت نے چھوڑا ہے اس کے 2 ثلث ملیں گے۔ معلوم ہوا جو حکم جمع 3 اور 3 سے زیادہ بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہے، وہی حکم 2 کے لیے بھی ہے۔ تو میراث میں مستحق ہونے کے اعتبار سے جو حکم جمع کا ہے وہ تثنیہ کا بھی ہے، اس لیے تثنیہ جمع کے حکم میں ہے، تثنیہ جمع کے حکم میں ہے میراث میں مستحق ہونے کے اعتبار سے۔ اور میراث سے محروم ہونے کے اعتبار سے بھی یا رکاوٹ بننے کے اعتبار سے بھی تثنیہ جمع کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہیں ہے، تو میت کے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1 ثلث، 1 حصہ ماں کو ملتا ہے، میت کی ماں کو۔ لیکن اگر میت کی بائی ہو، میت کی بائی اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو ماں کا حصہ پھر ثلث سے کم ہو جائے گا، سدس بن جائے گا۔ پہلے میت کے سارے مال کو 3 میں تقسیم کر کے 1 حصہ مل رہا تھا، اگر میت کے 3 یا 3 سے زیادہ بھائی ہوں گے تو پھر اس صورت میں میت کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے پھر 1 حصہ ملے گا کس کو؟ زور سے کہو، 1 حصہ ماں کو ملے گا۔ پہلے دیکھو پورا مال 3 میں تقسیم ہو کے 1 مل رہا تھا تو ثلث زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس میت کے 3 یا 3 سے زیادہ بھائی ہوں گے تو پھر اس صورت میں پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے 1 سدس، چھٹا حصہ اب ماں کو ملے گا، تو ماں کا حصہ ثلث سے کم ہو کر 1 سدس ہو گیا، چھٹا حصہ۔ پہلے پورے مال کا تیسرا حصہ تھا، اب پورے مال کا چھٹا حصہ ہو گیا۔ تو جیسے 3 بھائی اور 3 سے زیادہ ماں کے حصے کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ایسا ہی اگر میت کے 2 بھائی ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ماں کا حصہ ثلث سے کم ہو کر سدس بن جاتا ہے۔ یہ ہے میراث میں رکاوٹ اور آڑ بن جانے کی، میراث سے محروم کرنے کی۔ میراث سے محروم کرنے میں بھی اقل جمع 2 کے، یعنی 2 ہے، 2 جمع کے حکم میں ہے۔ جیسے جمع کی صورت میں میراث کم ہو جاتی ہے، ایسا ہی 2 کی صورت میں بھی حکم اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تو 2 بھی جمع کے حکم میں ہے۔ اور وصیت یہ میراث کی بہن ہے، اس کے معنی میں ہے، میراث کی طرح ہے۔ وصیت میراث کے تابع ہے، جیسے وراثت میت مرنے کے بعد اس کا وارث اس کا خلیفہ ہوتا ہے، ایسے ہی وصیت میں بھی موسی کے مرنے کے بعد موسیٰ لہو اس کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کو مال وصیت میں سے مال ملتا ہے۔ تو جیسے وارث میت کا خلیفہ، ایسا ہی موسیٰ لہو بھی موسی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس لیے وصیت میراث کی بہن، یعنی اس کے حکم میں ہے۔ تو جب میراث میں اکل جمع 2 جمع کے حکم میں ہے تو وصیت میں بھی 2 جمع کے حکم میں ہوگی۔ یہ وصیت میراث کے ایسے ہی تابع ہے جیسے کہ نفل فرض کے تابع ہوتے ہیں۔ میراث دلیل قطعی سے ثابت ہے، کوئی انکار کرے نہ کرے وہ مالک بن جاتا ہے مورث کے مرنے کی وجہ سے، یہ جبری حق ہے جو ان کو ملتا ہے، اور دلیل قطعی سے ثابت ہے، جیسے فرض دلیل قطعی سے ثابت۔ اور وصیت یہ نفلی ہے، موسی کی مرضی ہے کسی کے لیے وصیت کرے یا نہ کرے، کوئی جبر نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ تو جیسے فرض نفل کے تابع، اسی طرح یہ وصیت بھی میراث کے تابع ہے۔ لہذا جب میراث میں 2 جمع کے حکم میں ہے تو وصیت میں بھی 2 جمع کے حکم میں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی آدمی وصیت کرے لموالی فلاں، فلاں کے موالی جمع ذکر کرے، فلاں کے موالی کے لیے، تو اگر اس کے موالی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے
تو پورا مال وصیت ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر فلاں کے موالد 3 نہ ہو بلکہ 2 ہو، تو چونکہ 2 بھی جمع کے حکم میں ہے، اس لیے تب بھی پورا مال وصیت ان سب میں تقسیم ہو جائے گا، ان 2 میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں اگر 1 ہے تو پھر مال وصیت آدھا ہو جائے گا، آدھا اس کو ملے گا، آدھا واپس وارثوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ یا کسی نے وصیت کی زید کے بیٹوں کے لیے، زید کے بھائیوں کے لیے وصیت کرے، زید کے بھائیوں کے لیے، تو اگر اس کے بھائی 3 سے زیادہ ہو تو پورا مال وصیت ان کو ملے گا، ان میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر 2 ہوں گے تب بھی پورا مال وصیت ان میں تقسیم ہوگا۔ معلوم ہوا وصیت میں بھی 2 جمع کے حکم میں ہے۔ مصنف نے جواب دیا کہ اس روایت سے آپ لوگوں نے استدلال کر کے کہہ رہے ہو کہ اقل جمع 2 ہے، وہ اقل جمع 2 نہیں بلکہ 2 جمع کے حکم میں ہے، وہ روایت محمول ہے میراث یا وصیت پر، میراث اور وصیت پر محمول ہے، یا وہ روایت محمول ہے امام کے آگے مسنون ہونے پر، نماز میں امام کے آگے مسنون ہونے پر محمول ہے۔ نماز میں اگر امام کے علاوہ 2 آدمی ہو اور امام کو شمار کر لیا جائے، جیسے شارح نے کہا کہ امام کا شمار ہوتا ہے تمام جماعتوں میں سوائے جمعے کے، جمعے میں امام کا شمار نہیں ہوتا، جمعے کے علاوہ تمام نمازوں میں امام کا شمار ہوتا ہے، تو 1 امام ہو گئے اور 2 مقتدی ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اس لیے اگر امام کے ساتھ 1 آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ 1 آدمی کو امامت کرا رہا ہو تو امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے دائیں جانب، آگے نہ بڑھے، آگے بڑھنا مسنون نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 ہو جائے تو امام کو شمار کر لیا جائے تو 3 ہو گئے، جماعت ہو گئی، اس لیے جب جمع بن گیا جماعت ہو گئی تو اب امام کا آگے بڑھنا مسنون ہے۔ الاثنان فما فوقهما جماعت، الاثنان فما فوقهما جماعت، مقتدی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو یہ جماعت ہے، جب جماعت ہے تو پھر امام کا آگے بڑھ کر کھڑا ہونا مسنون ہے، ان کے درمیان میں کھڑا نہ ہو، عورتوں کی طرح درمیان میں کھڑا نہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں یہ روایت الاثنان فما فوقهما جماعت یہ امام کے آگے بڑھنے کے مسنون ہونے میں پر محمول ہے، کہ امام کا آگے بڑھنا مسنون ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو، کیونکہ جماعت ہو گئی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ شارح کہتے ہیں، شارح نے کہا کہ امام کا تمام جماعتوں میں شمار ہے۔ کیا چیز ہے؟ قمر، زور سے، امام تمام جماعتوں سے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند نہ کرو، ٹھیک ہے۔ امام کا شمار ہوتا ہے تمام نمازوں میں سوائے جمعے کے، برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں نہیں امام کا شمار نہیں ہوتا، امام کا شمار نہیں ہے۔ جب امام کا شمار نہیں ہے لہذا اگر مقتدی 2 ہوں گے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، امام آگے نہیں بڑھے گا۔ ہاں مقتدی 3 ہو جائے اب جماعت ہو گئی، کیونکہ امام شمار نہیں ہے۔ جب امام شمار نہیں ہے تو اب اگر مقتدی 3 ہو جائے اب امام کا آگے بڑھ کر کھڑا ہونا یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر 2 ہوں گے تو امام کے لیے آگے بڑھنا سنت نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، چونکہ امام کا شمار نہیں ہوتا جماعت میں۔ البتہ جمہور کے نزدیک امام تمام نمازوں میں شمار ہوتا ہے۔ جمہور پر اعتراض ہے، جمہور پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ جمہور پر اعتراض یہ ہے کہ جمہور نے کہا کہ امام کا شمار تمام نمازوں میں ہے جمعے کے علاوہ میں، تو جب تمام نمازوں میں امام کو شمار کر لیا اور آپ کہتے ہو کہ یہ حدیث محمول ہے امام کے آگے مسنون ہونے پر، تو الاثنان فما فوقهما جماعت میں اگر امام کے ساتھ 1 مقتدی ہو اور 1 امام ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ تو فما فوقهما جماعت ہو گئے نا، الاثنان فما فوقهما جماعت۔ لہذا جب مقتدی 1 ہو تو امام پر ساتھ، مقتدی ساتھ کھڑا نہ ہو، امام کا آگے بڑھنا سنت ہے۔ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو، مصنف نے جواب دیا کہ یہ روایت محمول ہے امام کے آگے مسنون ہونے پر، اور امام کو شمار کرتے ہیں، تو جب امام کو شمار کرتے ہو پھر 1 مقتدی 1 امام 2 ہو گئے، الاثنان فما فوقهما جماعت،
جیسے جماعت میں امام کا آگے بڑھنا مسنون، تو پھر ایک کی صورت میں امام کا آگے بڑھنا کیا ہوگا؟ مسنون ہے۔ یہ اعتراض ہے کس پر؟ یہ جمہور پر ہے جو امام کو شمار کرتے ہیں، ان پر اعتراض ہے۔ اس لیے محشی نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام کے شمار کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں کیا، ان پر اعتراض نہیں ہوتا، ان پر اعتراض اگرچہ ان پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی دو کی صورتوں میں امام کے درمیان کے قائم کھڑے ہونے کے قائل ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ روایت اس پر محمول نہیں ہوگی۔ جمہور محمول کرتے ہیں، تو جمہور چونکہ امام کو شمار کرتے ہیں، پھر اس نے محشی کہتے ہیں جو ماتن نے لفظ استعمال کیا ہے نا متن میں، کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت میراث اور وصیت پر محمول ہے، او یا امام کے آگے مسنون ہونے پر محمول ہے۔ او لفظ لے آئے، اور یہ او کا لفظ دو کے درمیان آ گیا، یہ مانعۃ الجمع ہے۔ یہ او کیا ہے؟ مانعۃ الجمع ہے، مانعۃ الخلو نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا اب امام کو شمار کریں گے تو پھر محمول کرنا درست نہیں روایت کو جماعت پر، امام کے آگے مسنون ہونے پر، اس لیے کہا کہ بس وصیت اور میراث ہی پر محمول ہے۔ اس لیے کہ ھذا الشیء اما شجرا او حجرا، جب شجر ہو گیا تو حجر تو نہیں ہو سکتا، مانعۃ الجمع ہے۔ امام کو شمار کرو گے تو پھر امام کو شمار کر کے پھر ایک میں بھی امام کا آگے بڑھنا ضروری ہوگا، حالانکہ جمہور کے نزدیک امام کا آگے ہونا مسنون ہے نہیں، اس لیے کہا کہ مانعۃ الجمع ہے کہ جب اس سے میراث اور وصیت مراد اس پر محمول ہو گئی روایت، تو اب امام کے آگے مسنون ہونے پر محمول نہیں ہوگی۔ اس لیے او بمانا او مانعۃ الجمع کے ہے، مانعۃ الخلو نہیں ہے۔ لیکن تب ہوگا اگر وہ شے شجر نہ ہو حجر ہو تو مانعۃ الجمع میں تو ایک ہوتی ہے نا، جمع کرنا وہ ہے محال ہے، جمع نہیں ہو سکتا، لہذا اگر شجر نہ ہو حجر ہوگا، یعنی اگر امام کے آگے مسنون ہونا ہوگا۔ بہرحال چونکہ جمہور پر اعتراض ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے او کو مانعۃ الجمع کہہ کر اعتراض سے جان چھڑا دی کہ او مصنف نے جو ذکر کیا علی سبیل مانعۃ الجمع ہے، اس لیے جب میراث اور وصیت ہو گئی روایت اسی پر محمول ہے تو امام کا آگے بڑھنا پھر مسنون نہیں ہوگا۔ لیکن مانعۃ الجمع میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا شجر ہے یا حجر ہے، پھر اس میں وہ احتمال نہیں ہو سکتا، محشی کہتے ہیں مانعۃ الخلو قرار دینا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے شارح نے ایک تیسرا محمل بھی بیان کیا۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے تیسرا ذکر نہیں کیا کہ یہ روایت ایک تیسرے معنی پر بھی محمول ہے، اور وہ ہے سفر پر، اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا جبکہ دوسرے اصولین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھا جمعے میں امام کا شمار نہیں ہے، اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جمعے میں شمار ہے، جمعے میں شمار ہے، جمعے میں امام کو شمار کیا جائے گا، لہذا اگر ایک امام اور دو مقتدی ہو گئے تو جماعت ہو گئی، جماعت بن گئی، اس لیے جمعے کا ادا کرنا درست، جبکہ جمہور کے نزدیک امام کا شمار جمعے میں نہیں ہے، اور استدلال کرتے ہیں کتاب اللہ کے اس فرمان سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا امر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے، اور اقل جمع 3 ہے، معلومہ فاسعوا